السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک انتہائی اہم امپورٹنٹ جو سلگتا ہوا الجھتا ہوا موضوع ہے، اس موضوع پر لب کشائی کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ وہ موضوع یہ ہے کہ بار بار کچھ نفرت پھیلانے والے گروپ اور ٹولے کے ذریعے سے، کچھ نفرت پھیلانے والی شخصیات کی طرف سے یا ہندو مسلم کے درمیان بانٹنے والے لوگوں کی طرف سے یہ بات بہت زوروں سے یہ کہی جاتی ہے کہ قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے، اسلام نے، شریعت نے ہندوؤں کو، غیر مسلموں کو، مشرکوں کو مارنے کا، قتل کرنے کا حکم اور آدیش دیا ہے، اور وہ لوگ سورۃ التوبہ آیت نمبر 5 کی دلیل بھی اور مثال بھی پیش کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، چلے ہم دیکھتے ہیں کہ آج حقیقت کیا ہے۔ اس آیت میں اصل میں اللہ رب العزت نے کیا کہا ہے اور اس آیت کا مقصد کیا ہے۔ عربی زبان میں یہ قرآن نازل ہوا ہے اور آیتیں نازل ہوئی ہیں، تو عربی زبان سمجھنے کے لیے اس کا گرامر بھی جاننا ضروری ہوتا ہے۔ تو گرامر کیا کہتا ہے، اس کے لیے ہم آپ لوگوں سے بہت ہی گزارش کریں گے کہ ویڈیو کو بالکل آخر تک بہت ہی غور سے سنیں اور دھیان سے دیکھیں، اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی اور دوسروں تک شیئر کرنے کی کوشش کریں، دوسروں تک پہنچائیں تاکہ حقیقت سب کے سامنے آ سکے۔ بہت سارے لوگوں نے اس کی طرف سے بات کہی ہے، دفاع کیا ہے، تو میں بھی ایک دفاع کرنا چاہتا ہوں اور اس مس انڈرسٹینڈنگ، غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی سورہ نمبر 9 سورۃ التوبہ آیت نمبر 5 میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ آیت ہے، آیت نمبر 5 ہے، سورہ نمبر 9 ہے، 10ویں پارے میں ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جو ترجمہ ہے پہلے ترجمہ سمجھ لیں، اور عربی زبان جو گرامر ہے گرامر بھی سمجھ لیں، کہ جب حرمت والے مہینے ختم ہو جائے، گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو تم لوگ قتل کرو، تم لوگ مارو۔ مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم لوگ مارو المشرکین، ان مشرکوں کو۔ چونکہ عربی زبان کا ایک گرامر ہے کہ عربی زبان دو طریقے سے ورڈ استعمال ہوتا ہے، جیسے انگلش میں ہوتا ہے، جیسے چلڈرن، دا چلڈرن، بوائز، دا بوائز، چائلڈ، دا چائلڈ، گرلس، دا گرلس۔ تو جو دا کے بغیر THE دا، اس کے بغیر جو ورڈ استعمال ہوتا ہے تو اس کا میننگ اور مطلب کچھ اور ہوتا ہے، اور دا کے لگانے کے بعد اس کی میننگ کے اندر ایک خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے، اسپیشل وہ کسی اور چیز کے لیے، کسی اور لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے، مفہوم لیا جاتا ہے۔ تو اسی عربی زبان میں بھی اس کا گرامر ہے۔ عربی زبان کا جو ورڈ ہوتا ہے یا تو وہ تنوین کے ساتھ استعمال ہوگا، یوز ہوگا، یا پھر الف لام شروع میں آئے گا۔ اگر الف لام نہیں آئے گا تو لاسٹ میں تنوین آئے گی، 2 زبر 2 زیر 2 پہ، یا الف تنوین نہیں ہے تو شروع میں الف لام آتا ہے۔ الف لام کیا کرتا ہے؟ الف لام کسی بھی ورڈ کو خاص کر دیتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ وہ یہ ورڈ مطلب کہ پیچھے والے سے ملا ہوا ہے، کوئی ایسا گھٹنا گھٹی ہے، کوئی بات ہو رہی تھی پہلے، جو یہ دلیل پیش کرتا ہے، جو یہ ورڈ جو ہے ہم کو بتاتا ہے۔ تو المشرکین، جیسے آپ لوگوں نے، جیسے کوئی بچہ ہے، کسی نے کوئی بدماشی کی اور کمپلین گیا پرنسپل کے پاس یا ٹیچر کے پاس، تو بچے کو بلایا گیا۔ بچہ جب آتا ہے تو ٹیچر کہتی ہے آفس میں کوآرڈینیٹر کو یا پرنسپل کو، دا چائلڈ کیم، کہ وہ بچہ آ گیا۔ وہ بچہ بولنے سے یہ مراد ہو گیا کہ ہاں جس بچے کو آپ نے بلایا تھا، جو بچہ بدماشی کیا تھا، وہ بچہ آ گیا ہے۔ اس بچے کے بارے میں دا چائلڈ ہیز کم یا دا چائلڈ کیم، یہ بچہ آ گیا، تو دا بتا رہا ہے کہ پیچھے جو بات ہو رہی تھی وہی بچہ آیا ہے۔ اب اس میں سمجھیے، المشرکین اس میں کہا گیا ہے، خالی مشرکون یا مشرکین نہیں کہا گیا، المشرکین کی، ان مشرکوں کو مارو۔ مسئلہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کسی بھی قرآن مجید کی آیت کو سمجھنے کے لیے، کوئی حکم سمجھنے کے لیے اس کا بیک گراؤنڈ بھی جاننا ضروری ہے۔ مسئلہ یہ ہے اور ریالٹی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں عمرہ کرنے جا رہے تھے مکۃ المکرمہ مدینہ سے۔ تو حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے، حدیبیہ مقامی جگہ پر، حدیبیہ نامی جگہ پر مسلمانوں کو روک دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا، صحابہ کرام بھی ساتھ میں تھے، 1400 یا 1500 صحابہ کرام ساتھ میں تھے۔ روکا گیا تو اس میں کچھ شرائط، کنڈیشن اور ٹرمز اور کنڈیشن اس میں لگائے گئے، کچھ آپس میں معاہدات ہوئے، معاہدہ ہوا۔
ان معاہدوں میں ایک یہ ہوا کہ آپ لوگ امسال چلے جائیے، اگلے سال آئیے گا، عمرہ کیجیے گا۔ ان میں ایک معاہدہ یہ بھی ہوا، ایک بات یہ بھی آئی کہ مکے کے اندر جو برادریاں ہیں، جو قبیلے ہیں، ان قبیلوں میں سے ابھی لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو غیر مسلم قبیلے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ ان قبیلوں میں سے جو اگر آپ کے ساتھ رہنا چاہے تو آپ کے ساتھ رہ سکتا ہے، جو ہمارے ساتھ رہنا چاہے تو ہمارے ساتھ رہ سکتا ہے، اور 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ یعنی کہ ابھی جو معاہدہ ہو رہا ہے، ہم لوگوں کے درمیان جو ایگریمنٹ ہو رہا ہے، تو 10 سال تک جنگ کوئی نہیں کرے گا۔ جو جنگ کرے گا، جو ایک دوسرے پر حملہ کرے گا، وہ مجرم قرار پائے گا، اور اس کے اوپر قانونی اعتبار سے اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ تو ایک قبیلہ تھا قبیلے خزاعہ، اور ایک قبیلہ تھا قبیلے بنو بکر۔ تو قبیلے بنو بکر جو ہے، جو قریش مکہ کے اندر جو مشرکین تھے قریش، ان کے ساتھ رہنا پسند کیا، الائنس کیا، گٹھ بندھن میں رہا۔ اور جو قبیلے خزاعہ تھا، وہ قبیلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گٹھ بندھن اور الائنس میں رہنا پسند کیا، حلیف بن گیا۔ تو جو حلیف جس کا بنے گا، اس کے اوپر بھی وہ حکم نافذ ہوگا، جو شرائط ہوئے ہیں وہ شرائط اس کے اوپر بھی نافذ ہوں گے۔ یعنی کہ جو جنگ بندی کی گئی ہے کہ مسلمان اور مشرک غیر مسلم آپس میں لڑائی نہیں کریں گے، جنگ نہیں کریں گے 10 سال، یہ اور قبیلے جو شریک ہوئے ہیں، حلیف بنے ہیں ایک دوسرے کے، اس پر بھی لاگو ہوتا ہے کہ کوئی دوسرے پر حملہ نہیں کرے گا، دوسرے کے اوپر جنگ نہیں کرے گا 10 سال تک۔ یہ ایک معاہدہ ہوا۔ 7 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے گئے، عمرہ کر کے واپس آئے مدینہ، اور 7 ہجری میں عمرہ کرنے کے بعد تقریباً 4 یا 5 مہینے کے بعد واقعہ یہ ہوا کہ قبیلے بنو بکر جو قریش کا حلیف تھا، الائنس کیا ہوا تھا، اس نے قبیلے خزاعہ جو اللہ کے رسول کا الائنس تھا، گٹھ بندھن میں تھا، اس قبیلے پہ، قبیلے خزاعہ پہ، قبیلے بنو بکر نے حملہ کیا رات کے وقت میں۔ حملہ کر کے ان کے بوڑھوں کو بھی، ان کے نوجوانوں کو بھی، ان کی عورتوں کو بھی، ان کے بیماروں کو بھی انہوں نے خوب مارا، قتل کیا، اور برے طریقے سے فساد مچایا، برے طریقے سے ان لوگوں کو نقصان پہنچایا۔ تو ایک بہت بڑا جرم تھا اور ایک بہت بڑا معاہدے کی خلاف ورزی تھی۔ اس کا ساتھ قریش نے بھی دیا تھا، جو مکے میں مشرکین رہتے تھے ان لوگوں نے بھی ساتھ دیا، اسلحے کے ذریعے سے اور اپنے جوانوں کے ذریعے سے۔ اور ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ مسلمان تو مدینے میں بہت دور ہے، خبر کیسے پہنچے گی، رات کا وقت ہے، تفصیل نہیں معلوم ہوگا، اور ہم لوگ بچ جائیں گے، اور رات میں کوئی چہرہ بھی نہیں دیکھ پائے گا، پتہ نہیں چل پائے گا، تو پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی اور تمام چیزوں کی جانکاری ملی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری، خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے، ایک مظلوم کو مارنے کی وجہ سے، عورتوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے، معاہدے کو ختم کرنے کی وجہ سے، اور رات میں حملہ نہیں کرنا، یہ پہلے سے معاہدہ چلا آ رہا تھا۔ رات میں حملہ کرنے کی وجہ سے ایک بہت بڑا جرم مانا جاتا ہے، اور بے گناہ کو ان لوگوں نے قتل کیا تھا، تو اس کے لیے آیت اتری جو آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ ان مشرکوں کو تم قتل کرو جن لوگوں نے قبیلے خزاعہ پہ رات کی تاریکی میں حملہ کیا تھا، ان کو مارا تھا، ان کی عورتوں کو بھی مارا، بوڑھوں کو مارا، بیماروں کو مارا، اور قریش نے بھی ساتھ دیا تھا، تو ان مشرکوں کو قتل کرو، جہاں پاؤ باندھو، جہاں پاؤ اس کو مارو، ان کو سزا دو۔ یہ ان لوگوں کے اوپر، ان لوگوں کے لیے نازل ہوا تھا۔ یہ عام مشرک، یہ عام غیر مسلم، یہ عام ہندو کے لیے قرآن مجید میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے، کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس میں شریعت یا اسلام یا اللہ رب العزت مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ تم قتل کرو، تم مارو۔ قرآن مجید میں تو تعلیم یہاں ہے، اسلام اور شریعت میں تعلیم یہاں تک ہے کہ اگر ایک مومن اگر وہ پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے اور رات میں سوتا ہے، اور اس کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم ہے اور اس کا پڑوسی ہے، اس کا نائبر ہے، اور وہ بھوکے سوتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مومن جو کھانا کھا کر سویا ہے کبھی بھی مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل نہیں کر سکتا ہے، اور ایمان اس کو نہیں مل سکتا ہے، اس وجہ سے کہ اس نے اسلام کی اور شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے تو تم پہلے بھوکے کو کھانا کھلاؤ، اس لیے چاہے پڑوسی مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو،
جو بھی ہو اس کو تم پہلے اس کا پیٹ بھرو، اس کے بعد اپنا کھانا کھاؤ، یہ شریعت کا حکم ہے۔ تو اس میں کہاں اسلام نے بتایا کہ اپنے غیر مسلم بھائیوں کو مارو؟ شریعت نے یہاں تک حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہو، ایک دوسرے کے ساتھ میں مل جل کر رہو، دوسرے کے دکھ درد کو سمجھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے جو اللہ کے مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، ان کے ساتھ محبت کرتا ہو، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہو، چاہے وہ اللہ کے مخلوق غیر مسلم ہو، مسلمان ہو، جو بھی ہو۔ جو مسلمان اچھا مسلمان بننا چاہے، جو مسلمان اللہ کا محبوب بندہ بننا چاہے، جو مسلمان پکا اور سچا مسلم بننا چاہے، اس پر لازم اور فرض ہے کہ اپنے پڑوسی کا بھی خیال کرے، اپنے جاننے والوں کا بھی خیال کرے، اپنے حقوق والوں کا بھی خیال کرے، چاہے وہ پڑوسی جاننے والا یا اپنے ملنے والا مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ جب تک وہ اس چیز کا خیال نہیں کرے گا، اس چیز پر دھیان نہیں دے گا، ان اعمال پر، ان چیزوں پر عمل نہیں کرے گا، اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ جو مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم مشرکوں کو مارو، تو ان مشرک کے بارے میں آیا تھا جن لوگوں نے قبیلہ خزاعہ پر حملہ کر کے رات کی تاریکی میں ان کو عورتوں کو بھی مارا تھا، ان کے بوڑھوں کو بھی مارا، ان کے بیماروں کو بھی مارا، اور رات کی تاریکی میں رات میں جنگ کرنے کا بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا اس زمانے میں بھی۔ ان لوگوں نے نہ جانے خلاف ورزی کتنے معاہدات کی خلاف ورزی کی ہے، تو اس کی پاداش میں ان کو سزا دینے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی تھی۔ لیکن سوئے اتفاق یہ ہے میرے بھائیوں اور دوستو، اس آیت کو بہت سارے جو ناسمجھ ہے یا جو سمجھدار ہیں لیکن وہ الٹا سیدھا اور نفرت پھیلانے کے خاطر الٹا سیدھا بیان کر کے لوگوں کے دلوں میں نفرت پھیلا رہے ہیں۔ ہم لوگوں کی کوشش ہونی چاہیے، ہم لوگوں کی یہ محنت ہونی چاہیے کہ ہمارے درمیان ہندو مسلم جیسے رہ رہے تھے، آپس میں جس محبت کے ساتھ رہ رہے تھے، ہمارے درمیان جو محبت اور بھائی چارہ قائم تھا، ان تمام چیزوں کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے ان آیتوں کو پڑھ کر سنانا چاہیے، اس کی تفسیر پڑھ کر سنانا چاہیے، اور ان ویڈیوز کو شیئر کرنا چاہیے جو ویڈیوز محبت پر بنائی گئی ہو اور محبت کو پھیلانے کے لیے بنائی گئی ہو اور نفرت کو ختم کرنے کے لیے پھیلائی گئی ہو۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔